السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم یوں ہی نہیں بن گئے، بلکہ لوگوں نے آپ کی علمی شان دیکھ کر آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اس لقب سے پکارا ہے کہ آپ یقیناً بہت بلند مرتبہ پر ہیں، آپ اعظم ہیں، آپ بڑے ہیں۔ اعظم کا معنی بہت بڑے کی ہے۔ امام اعظم بہت بڑے امام، یقیناً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے اسی کے مطابق آپ کو لقب ملا ہے اور لوگوں نے آپ کو اسی نام سے بلایا ہے، پکارا ہے، یاد کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا کہ آپ نے کیسے مشکل سوالوں کے جواب کتنی آسانی سے عطا فرما دیے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں، پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 347 پر ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو آپ کا بہت بڑا مخالف تھا، آپ سے عداوت رکھتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنے شاگردوں کو احادیث پڑھا رہے تھے کہ اسی وقت وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کچھ ایسے مسئلے لے کر آیا کہ جس سے اس کا مقصد تھا آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کی عزت کو کم کرنا۔ چونکہ وہ شخص آپ سے عداوت رکھتا تھا، آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو ایسے ایسے عقیدے رکھتا ہو، جو یہ باتیں کہتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا عقیدہ، کیسا اس کا عقیدہ ہے، کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ شخص جو جنت کا امیدوار نہ ہو اور نہ دوزخ سے ڈرتا ہو اور نہ خدا تعالی سے ڈرتا ہو، اور وہ شخص مردار کھاتا ہے اور بغیر رکوع و سجود کے نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجدے نہیں کرتا، اور بغیر دیکھے ہی گواہی دیتا ہے، اور سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، اور فتنہ کو دوست رکھتا ہے، اور رحمت سے بھاگتا ہے، اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے یہ تمام سوال سنے، یہ تمام باتیں سنیں، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ اپنے شاگردوں کو اس وقت پڑھا رہے تھے، احادیث پڑھا رہے تھے، آپ کے پاس شاگرد آپ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ آپ کے تمام شاگردوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ حضرت ایسا شخص بہت ہی برا ہے، یہ صفات، یہ باتیں، یہ عادتیں تو ایک کافر کی ہیں، ایک کافر شخص ایسی باتیں کرتا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تبسم فرمایا، آپ مسکرا دیے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایسا شخص تو اللہ کا دوست اور مومن کامل ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی علمی شان دیکھیے۔ پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں اگر اس کا جواب بتا دوں تو میری بدگوئی سے، میری برائی کرنے سے، مخالفت کرنے سے کیا باز آ جائے گا؟ اس پر اس شخص نے وعدہ کیا کہ ہاں، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے، بتا دیا، تو میں سچے دل سے توبہ کر لوں گا اور جو آپ کہیں گے آپ کی بات مانوں گا اور میں آپ کی علمی شان کا قائل ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس کے جواب دیے، آپ نے فرمایا کہ تو نے پوچھا کہ وہ شخص جنت کا امیدوار نہیں، وہ شخص جنت کا امیدوار نہیں بلکہ جنت کو پیدا کرنے والے کی رضا چاہتا ہے، اس کا امیدوار ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو نے کہا کہ وہ شخص دوزخ سے نہیں ڈرتا، وہ دوزخ سے نہیں بلکہ دوزخ کو پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، اور تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات میں نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کرے گا۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور اسے اس کی بالکل خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ظلم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تو نے کہا کہ وہ شخص مردار کھاتا ہے تو وہ مردہ مچھلی کھاتا ہے، اور تو نے کہا کہ وہ شخص بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز جنازہ ہے جو بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھی جاتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور ایک اندیکھی بات یہ جس کی گواہی دیتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کو بغیر دیکھے اس کی گواہی دیتا ہے،
اور وہ چیز جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، وہ حقیقت جس کو وہ سچی چیز، یقینی چیز جس کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ موت ہے۔ موت حق ہے، لیکن وہ اسے ناپسند اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اور تو نے کہا کہ فتنہ کو دوست رکھتا ہے، تو سن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، یعنی تم جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال اور اولاد کو فتنہ فرمایا ہے، اور یقیناً حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن اس کے باوجود مال اور اپنی اولاد کو وہ شخص دوست رکھتا ہے۔ اور وہ رحمت جس سے وہ بھاگتا ہے وہ بارش ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود انسان بارش سے بچنے کے لیے اس سے بھاگتا ہے، چھپتا ہے، بارش سے بچتا ہے۔ اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہود نے کہا، یہود کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یہودیوں نے کہا کہ لیست النصارى علی شیء، یعنی نصرانی عیسائی کوئی دین والے نہیں، یعنی ان کا دین باطل ہے، یہ حق پر نہیں۔ اور یہود نصارہ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، عیسائیوں کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی اسی طرح سے کہا جس طرح سے یہودیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کے پہلے پارے میں یہ آیتیں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کوئی چیز نہیں، یہود کا کوئی دھرم نہیں، کوئی دین نہیں، وہ حق پر نہیں ہے، وہ ان کا مذہب باطل ہے۔ تو وہ شخص جو یہود و نصارہ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے۔ یہودیوں نے کہا عیسائیوں کے لیے کہ وہ حق پر نہیں، وہ باطل مذہب پر ہیں، اسی طرح سے یہودیوں نے اور نصارہ نے ایک دوسرے کے لیے کہا اور سچ کہا، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہودی نصارہ دونوں نے سچ کہا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تمام سوالوں کے جواب اس کے دے دیے، آپ کے اس پرمغز جواب کو سن کر وہ شخص فوراً کھڑا ہوا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی مبارک کو، آپ کے ماتھے مبارک کو، آپ کے سر مبارک کو اس نے بوسہ دیا اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ حق پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ علم شان تھی کہ آپ نے ایک لمحے میں فوراً اس کے سوالوں کے مشکل سے مشکل جواب ایک لمحے میں آپ نے عطا فرما دیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا تعالی نے دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے مشکل مسائل جن کو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، آپ پل بھر میں حل کر دیتے تھے، اور آپ اس تحفہ فی الدین کا، آپ کی اس علم شان کا لوہا آپ کے مخالفین بھی مانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات